لہذا کسی مخلوق کے ہنسنے کا ڈر نکال دو، خالق کو خوش رکھو۔ آپ بتاؤ کہ شیر اگر آپ کو کوئی آرڈر کر رہا ہے سیاح کے لیے جنگل میں، اور لومڑیاں اور بندر کی جمع بنادر، سب کہہ رہے ہیں دیکھو سیاح صاحب میرے مشورے پہ چلو، سیاح کہے گا شیر نے ہم کو یہ مشورہ دیا، تو بندر اور تمام لومڑیاں کہیں گی کہ ووٹ الیکشن کرا لو، ہماری میجارٹی زیادہ ہے۔ تو وہ کہے گا تمہاری میجارٹی 1,00,000 بندر بیٹھے ہو، ابھی شیر ہاں کر دے تو تمہارے وضو ٹوٹ جائیں گے، ہوا نکل جائے گی۔ لہذا جس کی طاقت زیادہ ہو اس کی بات مانیں گے۔ لہذا اب فیصلہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی طاقت زیادہ ہے یا تمہاری بیوی کی طاقت زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت زیادہ ہے یا ساری مخلوق ایک طرف ہو جائے؟ مان لو اگر پورا پاکستان سب کے سب میں ایک ہی داڑھی والا ہو تو جو اللہ والا ہوگا وہ ایک ہی داڑھی رکھے گا اور کہے گا کہ میں لومڑیوں کی اکثریت کے بجائے خالق شیر سے ڈرتا ہوں، اور شیر ہمیشہ الٹا تیرتا ہے، اگر مشرق کی طرف بہاؤ ہے تو مغرب کی طرف اسی طرف تیرے گا، مشرقی کی طرف۔ شیر کا کام یہی ہے کہ جدھر دھارا آ رہا ہو دریا کا وہ دھارے پر نہیں بہتا، وہ دھارے کے خلاف الٹا اسی طرف بہتا ہے۔ یہ شیر ہونے کی علامت ہے۔ مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ سوسائٹی اور معاشرے سے مت ڈرو، دیکھو اللہ کی رضا کا دریا کس طرف ہے۔ اور اس پر 2 شعر یاد کراتا ہوں کہ اگر کوئی ہنسے تو تم ان پر ہنسو، اور یہ کہو کہ تم ہنس تو رہے ہو، تم کو رونا پڑے گا اور ہمیں قیامت کے دن ہنسنا ہوگا انشاءاللہ۔ ایک شخص نے داڑھی رکھی، سب نے ہنسنا شروع کر دیا۔ ایک خاتون نے پردہ برقع لیا، سب نے ہنسنا شروع کر دیا۔ خاندان میں چاہے کوئی برقع نہ اوڑھے، تم تو برقع لو، اللہ کی کو راضی کرنے میں اگر فائدہ، عقل تمہارے کھوپڑی میں ہے یا نہیں، یا انٹرنیشنل بین الاقوامی ڈونکی اینڈ منکی ہو رہے ہو؟ بھئی اللہ کی طاقت زیادہ ہے یا ہنسنے والوں کی؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے برقع لیں عورتیں، اور مسلمان بھائی میرے داڑھی رکھیں اللہ کے لیے، اور وہ برقع لیں، ہنسنے والوں سے مت ڈرو۔ جب کوئی ہنسے تو یہ 2 شعر یاد کر لو، اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، اے دیکھنے والوں مجھے، یہ خواتین بھی کہیں جو برقع لے کر کوئی ان کو ہنسے تو ان سے کہو ٹھیک ہے تم ہنس لو، مگر قیامت کے دن تم کو پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے چہروں کو بے نقاب مت چلو۔ یہ اچھا برقع بھی ایک نئی ڈیزائن کا ہے کہ سارا جسم ڈھکا ہوا اور چہرہ اور آنکھیں خوب کھلی ہوئی، یہ کیا ہے بھائی؟ اصلی مال جہاں خطرہ ہے، اس کی تو مثال ایسی ہے کہ کوئی بکری کا گوشت لے جا رہا ہو اور اس کو کھلا ہوا، چیلیں تمام لہرا رہی ہیں اور اس کو کھلا لے جا رہا ہے، مگر بکری کا پایا جو ہے وہ اس کو چھپائے ہوئے ہے۔ بتاؤ یہ گوشت جو ہے، چیلیں اس پر حملہ کریں گی، یہ پایا اٹھائیں گی، پایا تو ان کے منہ میں بھی نہ آئے گا۔ تو یہ شعر یاد کر لو، اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سے نہ بنا دے۔ یہ اختر وہ بات پیش کر رہا ہے جو بہت ہنسا گیا ہے، مجھ پر بھی لوگ ہنستے تھے کہ دواخانہ نہیں کھولتا، پیر کے پاس پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا میں دنیا کے ساتھ بے وفائی مگر پیر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا کہ میرا شیخ بڈھا ہو گیا، کوئی ان کا کرنے والا یہاں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہم کو وفاداری کی توفیق بخشی۔ لہذا دوسرا شعر بھی سن لو، میرے حال پر تبصرہ کرنے والوں، میرے حال پر تبصرہ کرنے والوں، تمہیں بھی خدا عشق یہ دن دکھائے، تمہیں بھی خدا عشق یہ دن دکھائے۔ دیکھ لو کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہاں پہلے داڑھی نہیں تھی، اب داڑھی رکھ لی، ان پر قرآن شریف رکھ کر پوچھو کہ داڑھی رکھنے کے بعد تم کو ذلت ملی ہے یا عزت؟ 2-4 دن ہنسنے والے ہنسنے دو، الیکشن میں جیتنے کے بعد جب وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے تب کوئی کسی کے مجال ہے کہ اس پر گندا ٹماٹر یا گندا انڈا پھینک دے؟ الیکشن کے زمانے میں پھینکتے ہیں۔ تو جب شروع کا الیکشن ہوگا تو ضرور ہنسیں گے، لیکن انشاءاللہ جب ایک مٹھی داڑھی آپ کی ہوگی اور سب سمجھ جائیں گے بھائی یہ ناقابل واپسی ہے، یہ اللہ کے پاس بہت دور تک جا پہنچا ہے، اب اس پر ہماری شیاطین کی محنت اس پر رائے نہ جائے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیے پھر اسی سے دعا کرائیں گے۔ میرا پرتاپ گڑھ کا ایک آدمی محکمہ موسمیات میں وہ سپروائزر تھا، تو اس نے پھر اسی داڑھی والے نوجوان سے کہا کہ بھائی اب تمہاری ڈیوٹی ہم تہجد کے وقت لگائیں گے آج، اور تم سجدہ کر کے 2 رکعت پڑھ کے میرے بیٹے کے لیے دعا کر دو۔
اللہ کی شان کو اس کی دعا سے وہ بچہ دوسرے دن اچھا ہوگا. پھر تو وہ ایسا لپٹ کر رویا کہ میری اب تک کی گستاخیاں پچھلی بھی معاف کر دو. ڈٹ کے رہو انشاءاللہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. آج ہی اپنی لڑکیوں کو مخلوط تعلیم سے نکال لو. رشتہ اللہ کی رحمت سے ملے گا اچھا، ورنہ جوتے مارنے والے ملیں گے. سن لو اس کو. بہت تعلیم یافتہ جو سوچتے ہو امریکہ کی ڈگریاں اور امریکہ کا گرین کارڈ مل جائے، ایسے ایسے قصائی بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے پاس خطوط آ رہے ہیں کہ یہ دوسری کرسچین لڑکیوں کے ساتھ رہتا ہے اور میرے حقوق میں نالائق ہے. اللہ والوں کے داماد تلاش کرو اور ان کی روزی بھی مناسب ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم بالکل ٹیچر کے حوالے کر دو. اختر ایسا ٹیچر نہیں ہے. انشاءاللہ مل جائیں گے. آپ تلاش کریں گے تو بہت سے مالدار داڑھی والے نیک بندے ہیں جو تلاش کر رہے ہیں کہ اسکول کا منہ اور کالج کا منہ نہ دیکھا ہو وہ لڑکی ہمیں چاہیے. بے پردگی سے پھرنے سے چہرے پر نمک نہیں رہتا، کیونکہ نمک چشیدہ ہوتی ہیں. ان کا نمک ہر غیر مرد چکھتا رہتا ہے. تو جس کا چہرہ نمک نہ چشیدہ ہو اور جس کا چہرہ نمک چشیدہ ہو. آپ دیکھیے برقع والی عورتیں جب اپنے شوہر کے سامنے نقاب ہٹاتی ہیں تو ان کو یہ شعر پڑھنا پڑتا ہے، جیسے کہ برق کوند رہی ہے نقاب میں. بتاؤ کالے بادل سے جب چاند نکلتا ہے تو زیادہ لائٹ مارتا ہے یا نہیں؟ اپنی بیویوں کو برقع پہناؤ ورنہ باہر نہ نکلنے دو. اللہ کو راضی کرو. پہلے ہم لوگ جب ہندوستان میں تھے تو ہندو بھی اپنی شریف جو ہوتے تھے ذرا قوم کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے نہیں، قومی لحاظ سے، تو وہ لوگ بھی اپنی بیویوں کو کہتے تھے کہ ذرا دیکھو چہرہ کسی کو مت دکھانا. نقاب تو نہ پہنے تو کم سے کم وہ اپنی ساڑی سے اپنا چہرہ چھپائے رہتی. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا کہ جونپور میں ایک عورت نے عدالت میں جانے سے انکار کر دیا کہ جائیداد ملے یا نہ ملے، لیکن ہم عدالت میں غیر محرم سے جج سے بات نہیں کریں گے. لیکن وہی عورت یہاں جب پاکستان کی ہوا لگی تو صدر میں بے نقاب تھی. یہ ہے ماحول کا اثر اور یہ دولت کا اثر ہے. چار پیسہ مل گیا تو سانڈ کی طرح اتراتے مت چلو. اللہ کی شریعت کی زنجیروں کو مت توڑو. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے دنیا والوں سن لو، اگر 200 زنجیریں لاؤ گے تو میں توڑ دوں گا، لیکن اللہ کی شریعت و محبت کی زنجیر وہ میرا زیب و زینت ہے.